الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ اب یہاں اختیار کی بات ہو، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ آسمان سے پانی اتارے؟ اور یہ اختیار کی بات ہو۔ آگے دیکھیں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل الانہار رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، یہ سارا جو پہاڑ بنائے، یہ جو سمندر بنائے، فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بااختیار بھی ہے؟ کسی اور کے اختیار میں ہے یہ معاملہ؟ کوئی اور دعوے دار ہو؟ آگے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ سارا کام جو کیا یا جو کرتا ہے وہ کون ہے؟ الہ، کسی کی مضطرب دل مضطر کی پکار کو سننا اور اس کا جواب دینا اور اس سے تکلیف کو دور کرنا، یہ اختیار کی بات ہے، یہ اختیار بتایا جا رہا ہے۔ کس کے اختیار میں ہے یہ؟ ایک دل مضطرب جب پکار اٹھتا ہے اپنی طرف، جب ہر طرف سے مایوس، جب ہر طرف سے جواب ملتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، دل مضطر، وہ جب پکار اٹھتا ہے رات کی تاریکیوں میں، اور پھر وہ اللہ اس کی دعا کو کون سنتا ہے؟ کون اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے؟ الہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی اختیار ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ پکار ہماری اور تکلیفوں کو دور کرنا، کیا ہم نے اور لوگوں کے اختیار میں دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا؟ تو وہ الہ ہے نا ہمارے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ جو الہ کے حوالے سے بات کی ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ کون ہے رزاق من دون اللہ، کہیں یہ نہیں کہا کہ کون ہے غفار من دون اللہ، اللہ پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کئی جگہ پہ کہ کون ہے مالک من، ہاں الہ، اللہ جہاں بھی بات ہوئی آلۃ من دون اللہ، الہ من دون اللہ، الہ، وجہ کہ یہ پورے کے پورا سب پر کمپریہنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے یا جتنے اس سے بھی زیادہ، یہ سب کیا اگر ایک نام لیا جائے تو الہ ہے، جس میں یہ ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں، وہ الہ ہے۔ معبود تو بذات خود عربی کا لفظ ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے وابستگی اختیار کی جائے، تو در حقیقت ہماری وابستگی کے مختلف مظہر جو ہے، ہماری وابستگی کے اللہ کے ساتھ مختلف مظہر ہیں، جس میں ہم اس سے رجوع کرتے ہیں اپنے ہر کام کے لیے۔ ہمارے ہزاروں کام، ہزاروں طرح کی وابستگی ہے اللہ سے، تو سب پر حاوی ایک ہی نام الہ، لا الہ، رزق ہے تو بھی لا الہ اسی کا اختیار ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے بھی لا الہ الا اللہ، تکلیف بھی دور کرنی ہے تو وہ الہ وہی ہے۔ آگے پھر اس کی صفات ہیں کہ رزق کے حوالے سے ہم کہیں کہ یا اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ تو مالک ہے، یا اللہ تو خالق ہے، یا اللہ تو شفا دینا، وہ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے۔ لیکن سب پر حاوی نام اگر ہے تو کیا ہے؟ الہ۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، یہ پچھلے ابھی وہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، وہی باتیں یہاں ہیں جو ہم نے سورہ نمل میں وہاں پڑھی ہے 20ویں سپارے میں۔ آسمان سے ہم نے پانی اتارا مبارکن، مبارک، مبارک کس کو کہتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن کی تشریح دیکھیں، مبارک کہتے ہیں برکت دینے والا، برکت ہوتی ہے بڑھانے والا، بڑھوتری دینے والا۔ اب آگے دیکھیں، فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ، اس پانی کو ہم نے برکت کیا دی کہ ہم نے اسے جنات، باغات بنا دیے بے شمار، یہ ہے برکت۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہو، ایک آم کی گٹھلی لگائی، اس سے کتنے ہزاروں آم اتارے، پھر ایک دفعہ نہیں کئی سال وہ ایک ہی گٹھلی چل رہی ہے، اور پھر وہی گٹھلی آگے ہزاروں تعداد میں واپس آ رہی ہے۔ آپ یہ ہے مبارک، یہ ہے برکت۔ تبارک الذی، یہ ہے تبارک الذی، برکت بابرکت ذات۔ ہم صرف وہ پڑھ لیتے ہیں بابرکت ذات، بابرکت، لیکن اس کو ہم اپنے اندر اتارتے نہیں کہ یہ برکت کن معنوں میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک دانہ ڈالتے ہیں گندم کا 700 دانہ نکلتا ہے، یہ ہے تبارک الذی۔
ایک آم کی گٹھلی سے ہزاروں گٹھلیاں، ہزاروں آم، اور ہر سال. یہ ہے تبارک الذی جو آپ کی محنت کو ہزاروں گنا کر کے آپ کے سامنے لگا رکھ دے. یہ ہے تبارک الذی. والنخل باسقات لہا طلع نضید، اور پھر کھجوریں لمبی لمبی جن کے وہ گوشے وہ بھرے ہوئے. رزقا للعباد، یہ سارے کے سارا جو کام کیا ہے یہ کس کے لیے کیا ہے؟ میرے بندوں کے لیے. یہ عباد کے نیچے زیر ہے، وہ لام کی وجہ سے بھی آئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قل یا عبادی جہاں بات آتی ہے دال کے نیچے، یہ وہ بھی ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے عموم جو ناشکرا ہے، جو باغی ہے، سب کے لیے. بندے تو رب کے ہی ہیں، کہاں جائیں گے؟ رزقاً، یہ ان کے لیے رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے پھر کیا ہے، ایک پورا کا پورا ایک زندگی جو ہے، ایک شہر جو ہے، وہ اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں. صرف ایک فکر آگے ہے، وہ میں بعد میں بولوں گا. ذرا دیکھیں، زمین مردہ، چٹگل میدان، بارش آئی تو بارش کے اندر جو کچھ تھا وہ اس نے نکال کے باہر آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ زمین کی زندگی ہے. مردہ زمین تھی، ہم نے بارش اتاری اور اس سے زمین کے اندر جو کچھ چھپی ہوئی چیز تھی، جو کچھ اندر چھپا تھا، وہ ہم نے باہر نکال دیا. جو کچھ زمین کے اندر تھا چھپا ہوا. میں نے آپ سے کہا تھا پیچھے کہ آگے جا کے یہ بات آئے گی. پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ زمین تم میں سے کم کر رہی ہے وہ ہم جانتے ہیں. جاننے کا کیا مطلب؟ ایک ایک ذرہ جو کچھ جہاں جہاں جا رہا ہے، چاہے تم جلا رہے ہو، جانا تو اس نے زمین میں ہی ہے. سمندر بھی اسی زمین کا حصہ ہے. آپ نے راکھ ڈال دی سمندروں میں بندے کو جلا کے، وہ کہاں گیا؟ وہ جو کچھ ختم ہو رہا ہے جسم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ جہاں جہاں جا رہا ہے، جہاں جہاں ہے، وہ ہم جان رہے ہیں کہاں ہے. ہمیں علم میں ہے، زمین میں ہی. زمین سے باہر آپ کوئی چیز باہر ڈال ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں، آخر میں نیچے آنے. تو زمین کا حصہ ہی بننا ہے ہر ایک نے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین تم میں سے کم کر رہی ہے، تم میں سے وہ کیا ہے؟ ہمارے علم میں ہے کہ کہاں ہے وہ. ایک تو یہ ہے کہ کتنا کم کر رہی ہے، یعنی وہ میرے علم میں ہے کہ جناب ایک کاغذ جل رہا ہے تو میں کہتا ہوں میرے علم میں ہے کہ یہ آدھا جل گیا، یہ پورا جل گیا. یہ مسئلہ نہیں ہے. جو جلا ہوا ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے. کہاں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پورا علم ہے. اب فرمایا کہ یہاں آگے بات، پیچھے بات کی ہے بارش کی. فرمایا کذالک الخروج، اس طرح نکلنا ہے. یہ ہے خروج. آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے مردہ زمین کو نیچے سے نکال کے، اوپر انہوں نے یہی بات کی تھی نا، ایزا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیسے نکلیں گے. یہ تو بڑی پتہ کیا بات کر دی اس پیغمبر نے. اللہ پاک نے یہ میں ہی کہتا ہوں، قرآن اپنی بات کو چھوڑتا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر کوئی اور بات ہو رہی ہے، آگے اب بارش کی بات آ گئی ہے. یہ ایسی بات ہے ہی نہیں. ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن کبھی بھی اپنی بات سے ہٹتا نہیں ہے. آپ الحمد سے شروع کریں والناس تک جائیں، بات ایک ہی رہے گی. آپ سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع کریں گے، سورہ بقرہ کے اخیر تک جائیں گے، درمیان میں بات جو کہی جا رہی ہے اسی پر رہے گی. آپ ایک رکوع لے لیں، رکوع کے اندر جو بات تو وہی رہتی ہے جو اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں. میں کئی دفعہ آپ کو مثال دے چکا ہوں. قرآن کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ریل گاڑی میں بیٹھے، ریل گاڑی چل رہی ہے لیکن آپ ڈبے کے اندر آرام سکون سے بیٹھے ہیں. ایک آدمی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، نصیحت وہی ہے، ساتھ ساتھ ارد گرد کے وہ آپ کو نظارے بھی دکھا رہا ہے.